بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم جنت کی سیر کر رہے تھے تو واپس اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ ہم تصور کریں گے کہ کوئی ہمیں جنت کے ٹور پر لے کر جا رہا ہے، اور ہم نے سوچا تھا کہ وہ شخص ہم خود ہیں۔ تو جتنا ہم اچھا امیجن کریں گے اتنی جنت سے ہماری محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ آپ جنت کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی تھی کہ ہر جنتی کو اپنا محل کا پتہ فطری طور پر ہوگا۔ انسٹنکٹیولی وہ اپنے اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے جنت میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ جیسے دنیا میں ہمیں اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے، اس سے بہتر ہمیں جنت میں اپنے گھر کا پتہ ہوگا۔ تو آپ کا دل آپ کو آپ کے گھر تک لے جائے گا، اور آپ گزرتے ہوئے راستے میں یہ معجزاتی دنیا دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں کے جو درخت ہوں گے، وہاں کا جو آرکیٹیکچر ہوگا، وہاں کی جو خوبصورتی ہوگی، تو وہ آپ کے دل کو وہ سارا کا سارا معجزہ لگ رہا ہوگا کہ یہ تو علیحدہ ہی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا تو ہم نے کبھی پہلے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ تو اب آپ کا دل کرے گا کہ میں اپنا گھر دیکھوں۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے کیا انعامات رکھے ہیں۔ تو آپ وہاں سے ان پیاری پیاری سڑکوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچیں گے، اور آپ اپنے سامنے ایک بہت بڑا محل دیکھیں گے جو آپ کا ہوگا، خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ آپ نے آج تک اس جیسا محل نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ اس کی چاندی کی ہوگی، اور بہترین قسم کے اس کے کلرز ہوں گے، پینٹڈ قسم کا اس کا جو، اور بہت ہی بڑا محل ہوگا، اور فن تعمیر اس کا ایسا ہوگا کہ اس کے جو آرکیٹیکچر ہوگا کہ آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ جس طریقے سے رومز ڈیزائن ہوئے ہوں گے، جس طرح سے آپ کی وہ ہائی رائز بلڈنگ وہ ڈیزائن ہوئی ہوگی، اور جس طرح سے چیزیں وہاں پڑی ہوں گی، کیونکہ وہاں جنت میں لازمی نہیں ہے کہ دنیاوی فزکس کے ہی قانون چل رہے ہوں۔ یہاں تو ہمارے پاس کچھ ہے نا، گریوٹی ہے، لاز آف موشن ہے، کیونکہ جنت ایک معجزاتی دنیا ہے، تو وہاں ہو سکتا ہے لاز وہاں کے ڈیفرنٹ ہو، اور آبویسلی ایسا آرکیٹیکچر ہم وہاں دیکھ پائیں گے جو کہ ہم نے دنیا میں امیجن بھی نہیں ہم کر سکتے، ویژولائز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرح کی یہ بلڈنگز ہیں اور یہ کس طرح کے گھر ہیں۔ تو یہ بہرحال ایسا فن تعمیر ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے ہیں ابھی گیٹ کے سامنے، اور آپ نے پھر ایک ایسی چیز دیکھی کہ جس سے آپ کے قدم وہیں ٹھہر گئے، آپ وہیں ساکت ہو گئے کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے۔ اور وہ چیز اتنی پیاری چیز وہ کیا ہوگی؟ وہ جنت میں ہماری بیویاں ہوں گی۔ تو یہ جنت میں اپنی بیوی کو دیکھ کے ہم رک جائیں گے، جو بھی آپ کا کمپینین ہوگا اسے دیکھ کے آپ ٹھہر جائیں گے۔ اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم محل کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ یعنی جنت میں ذکر ہو رہا ہے اوپر اوپر، ہم نے کہا درجات بھی اوپر ہیں اور عمارتیں بھی اوپر سے اوپر، نہ جانے وہ کس قسم کا انفراسٹرکچر ہوگا۔ تو جنت میں ایسا ہمیں ذکر ہو رہا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے جنت میں مزید بھی ڈائمینشنز ہو۔ دنیا میں تو 3 ڈائمینشنز ہیں نا، اور جنت میں کنکریٹ ہے، کچھ لاز ہیں جس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جنت میں 3 سے زیادہ ڈائمینشن ہو، اور یہ سائنسدان آج کل کچھ نہ کچھ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ 3 سے زیادہ بھی ڈائمینشن کہیں اور ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ تو واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ یہ جو لیفٹ رائٹ آگے پیچھے اوپر نیچے سے زیادہ بھی کوئی اور بھی ڈائمینشن ہو، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں جو اوپر تلے بنی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کس طرح کا انفراسٹرکچر ہوگا اس کی ہم ڈیٹیل آگے انشاءاللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز تو کنفرم ہے کہ جنت مختلف ہوگی، دنیا جیسی نہیں ہوگی۔ دنیا میں دنیا کے اور جنت کے کچھ چیزوں کے نام ملتے جلتے ضرور ہوں گے، لیکن جنت کی جو کوالٹی ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگی۔
مثال کے طور پہ آگ ہے، آگ کا ذکر ہے کہ آخرت میں بھی آگ ہوگی، لیکن اسے بتایا گیا کہ وہ دنیا کی جو آگ ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جنت کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پانی بھی ہوگا، وہاں ہمیں دودھ بھی ملے گا، وہاں شراب بھی ملے گی، لیکن وہ اس دنیاوی دودھ اور شراب جیسی نہیں ہوگی، وہ مختلف چیزیں ہوں گی۔ تو اسی طرح بات ہوئی کہ جنت میں جیسے خیمے ہوں گے، تو دنیا میں بھی خیمے ہیں اور جنت میں بھی خیمے، لیکن وہاں کے خیمے مختلف ہوں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہے، لیکن یہ دنیاوی خیمے نہیں ہوں گے بلکہ ایک لگژری قسم کے موتی نما۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے جیسے آپ کے سامنے ایک موتی ہو اور اس کو اندر سے خالی کیا جائے تو باہر اس کا موتی والا ہی ہو، وہ اس طرح کے سٹرکچرز ہوں گے، یعنی آپ اندر اس کے رہتے ہوں گے لیکن وہ باہر سے ایسے لگیں گے جیسے وہ موتی ہیں بڑے بڑے، وہ پینٹا ہاؤسز ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہہ رہے ہیں، اور انہیں کہیں کہ جبرائیل علیہ السلام انہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ کتنی سبحان اللہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ سلام بھیج رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں آپ کی بیوی حضرت ختیجہ کو، ہماری پہلی جو ماں ہیں امت مسلمہ کی۔ اور جبرائیل فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دیں کہ ان کا جنت میں ایک محل ہوگا موتی کی طرح، جو اندر سے خالی ہوگا، ہالو ہوگا، جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا اور اس کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ جنت کے خیمے اس طرح کے ہوں گے، وہ خیمے کا لفظ ضرور ہے لیکن ان کی کیا ہے، ان کی ڈیٹیل کیا ہے کہ وہ موتی کی طرح ہوں گے جو اندر سے خالی ہوں گے اور اس طرح کے سٹرکچرز ہوں گے۔ اور ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کو آپ باہر سے دیکھ پائیں گے اور اندر سے آپ باہر دیکھ پائیں گے اور باہر سے اندر دیکھ پائیں گے، تو اتنا ٹرانسپیرنٹ قسم کے ہوں گے۔ اور ایک بدو نے پوچھا کہ یہ کمرے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے ہوں گے جو کہ اچھے الفاظ بولا کریں گے، اور وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے اور روزے رکھتے ہوں گے، اور وہ رات کے وقت عبادت کرتے ہوں گے جب لوگ سارے سو جاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایسے خوبصورت کمرے ہوں گے، نہ جانے وہ ٹرانسپیرنسی، وہ خوبصورتی ان کا کیا لیول ہے۔ ہم جتنی بھی یہاں ایکسپلین کر رہے ہیں چیزیں، وہ صرف اپروکسیمیٹلی آپ کو تھوڑا سا قریب تک امیج کرنے کے لیے جو ہے نا، اس کو امیجن کرنے کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اصل کیا چیزیں ہوں گی جنت کی وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کے قریب قریب پہنچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت کا ایک خیمہ، وہ جو خیموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا، اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور حضرت ختیجہ والی تفصیل بھی پہلے بتائی کہ وہ خیمے کس طرح کے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری کی حدیث کہ جنت کا خیمہ اندر سے خالی موتی کی طرح ہوگا، جو کہ 30 میل اونچا ہوگا، اور اس خیمے کے ہر کونے میں مومن کے گھر والے ہوں گے جو باہر والوں کو نظر نہیں آئیں گے۔ مطلب کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اس طرح کے پرنسپلز ہوں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے نہ نظر آئیں تو وہ باہر والوں کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب آپ چاہتے ہوں گے تو وہ آپ کو نظر باہر سے بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، اندر سے بھی باہر۔ وہ آپ کی مرضی کے، وہاں کے جو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں گی، کسٹمائزیبل کام ہوگا۔ اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنت میں اپنی جائیداد کیسے بڑھا سکتے ہیں، اپنی ریئل اسٹیٹ، اپنے گھر بار محل کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ تو نمبر 1، آپ کا جو جائیداد بڑھانے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مسجد بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دن میں 12 رکعات سنت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھر بنا دیں گے جنت میں۔ یعنی ڈیلی بیسس پہ اگر آپ یہ 12 رکعات سنت پڑھتے ہیں تو ہر دن آپ ایک گھر بنا سکتے ہیں، حالانکہ دنیا میں سالوں لگ جاتے ہیں گھر بناتے بناتے۔ اور یہ 12 سنتیں کیا ہیں؟ 2 فجر کے بعد، 2 فجر سے پہلے اور 4 ظہر سے پہلے، اور 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد۔ تو اس طرح ہم ڈیلی بیسس پر جنت میں ایک اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اپنی ریئل اسٹیٹ میں ایکسپینشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوں گے تو اچانک ہم رک جائیں گے، ہم ایسی خوبصورت چیز دیکھیں گے
ایسی خوبصورت بیوی دیکھیں گے کہ ہم تھم جائیں گے. اس سے پہلے ہم نے آج تک اتنی خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اور اس کی خوبصورتی ان امیجنیبل ہوگی، الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. رک جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہم عمر بیویاں ہوں گی. حوروں کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، اسپیشلی میڈ ہیں وہ. یقین جانو چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے. ساری ورجنز ہیں، کنواریاں ہیں، محبت سے بری ہوئی ہیں اور عمر میں برابر ہیں. محبت سے بری ہوئی کہ اگر آپ کی بیوی اس میں اتنا پیار ہو کہ ہر ٹائم وہ آپ سے پیار جتانے والی ہو، یا جو کمپینینز ہوں گے، اور یہ مردوں اور عورتوں کے لیے مرد ایسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کمپینینز کا، ساتھیوں کا، تو زوجہ کا، تو زوج میں آپ یہ دونوں آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور عمر میں برابر ہوں گے، اور یہ ساری خصوصیات ان کی ہوں گی. اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے جنت پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ 40 سال تک صرف ان کو دیکھتے رہیں گے، ان کی خوبصورتی کو ابزارو کرنے کے لیے. وہ اتنا دلکش آپ کو لگ رہا ہوگا وہ منظر کہ آپ 40 سال بس دیکھنے میں ہی گزار دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر خوبصورت اور دلکش بیویاں ہوں گی. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو خوبصورت کہہ دیں تو سمجھ لیں کہ اس کی خوبصورتی کا کیا لیول ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا، وہ تو پھر جانتا ہے کہ خلق کی خوبصورتی کے مختلف لیولز ہیں، اور تو وہ جب جس کو خوبصورت کہہ دے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر جنت کی ایک عورت کی جھلک اس دنیا پر پڑ جائے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ نور سے بھر جائے، اور اس کی خوشبو سارے فاصلے میں پھیل جائے، اور اس کے سر پر جو سکارف ہوگا اس دنیا سے اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس سے بہتر ہوگا. یعنی آپ امیجن کریں کہ اتنی خوبصورت ہوگی اور اتنا نور ہوگا کہ آسمان و زمین کا جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ نور سے بھر جائے گا. اب سورج ہے مثال کے طور پہ، وہ ہمارے پلانٹ تک پہنچتی ہے اس کی شعاعیں، لیکن دیگر پلانٹس پہ ہم اگر آگے جاتے جائیں، پلوٹو کی طرف جاتے جاتے، تو سورج کی تو روشنی وہاں بہت ہی پہنچتے پہنچتے مدھم قسم کی ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیسا نور ہوگا کہ جو آسمان اور زمین کو بھر دے گا. اور پھر اتنی خوشبو ان کی، اور وہاں کا جو کپڑا ہوگا اس کا سکارف، اس کی کوالٹی کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس دنیا سے بھی بہتر ہے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بھی بہتر ہے وہ سکارف ہی جسٹ. وہ اتنا قیمتی چیز ہے کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں. تو آپ امیجن کریں کہ وہ جنت کی چیزیں کوالٹی میں کیسی ہوں گی. اور جنت کی تخلیق ہے وہ مختلف ہوگی. اللہ حوروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ ان کو بنایا، اسپیشلی کریٹڈ ہیں، اور وہاں کے جو مرد ہیں وہ بھی اسپیشلی کریٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا جو قد ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، 90 فٹ، 5 فٹ کا نہیں، 90 فٹ کا ہمارا قد ہوگا. اور خوبصورتی ہر بندے کی حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہوگی، اور عمر تمام لوگوں کی حضرت عیسیٰ جتنی 33 سال کی ہوگی. یعنی ایک اسپیشل کریشن ہوگی. اور ترمذی شریف میں بتایا گیا کہ جنت میں مردوں کی کیپیبلٹیز بھی ڈیفرنٹ ہوں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک مرد کی طاقت اس دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہے. تو ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگی، ان کے کام کرنے کی، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں اور وہ دی ہوں گی، اسپیشل پاورز ہوں گی. حوروں کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، چمکتے ہوئے ہیرے یا موتی. تو وہ ہیروں کی طرح ہوں گی. آپ یاقوت اور مرجان کو کبھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی خوبصورت کہ ہیرے ہوں گے وہ بیویاں. اور آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس کی میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حوریں ہوں گی وہ نہ جانے کس قسم کا ان کا وہ ہوگا کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گی. یو کوڈ سی تھرو، اور آپ کو ٹرانسپیرنٹلی ان امیجنیبل قسم کی، اور اس میں کیا خوبصورتی ہوگی ہم ابھی سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ بہت ہی یونیک چیز ہوگی. اور اب جب ہم سالوں اپنی بیوی کو دیکھ چکے ہوں گے اور پھر ہم اپنے گھر میں داخل ہوں گے اپنی بیوی کے ساتھ، تو ہر چیز ہی ہمارے لیے نئی ہوگی، ہر چیز ہی ہمارے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا. اور ہم اور جو ہماری بیویاں ہوں گی وہ امیزڈ ہو رہی ہوں گی
کہ یہ کس قسم کا خوبصورت گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا کمرے بنائے ہیں، کس طرح پیارے پیارے انداز میں ارینج کی ہوئی ہیں چیزوں کو، وہاں کا فرنیچر، وہاں کے کوشنز اور وہاں کے جو تخت ہیں جہاں بیٹھنے کی جگہ ہیں، وہ بہت ہی زبردست قسم سے جو ہے نا ان کی کوالٹی بھی بہت زبردست ہوگی اور ان کی ارینجمنٹ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، بڑے بڑے زبردست قسم کے تخت ہوں گے، اور مطلب جسے آپ کہہ لیں کہ روف ٹاپس ہوں گی اور تخت لگے ہوں گے بڑے بڑے، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، اور مشروبات ہوں گے، وہ پیالے چل رہے ہوں گے، اور ارینجمنٹ جو ہے آپ کے صوفوں کی، آپ کے تکیوں کی اتنی پیاری ہوگی کہ آپ جو ہے حیران رہ جائیں گے۔ تصور کریں کہ ایک فرشتہ ہے جو کہ ارینجمنٹ کا اسپیشلسٹ ہے، چیزوں کو ارینج کرنے کا، اور آپ کی بیوی حیران ہو رہی ہے کہ اس طرح سے بھی چیزیں ارینج ہوتی ہیں، اور اس کو کمپیئر کر رہی ہوگی کہ دنیا میں وہ کس طرح سے ان کو کوشنز کو ارینج کیا کرتی تھی، اور وہاں کیونکہ لاز بھی چینج ہوں گے تو ان امیجنیبل طریقے سے، اتنی پرفیکشن طریقے سے فرشتہ کوئی کام کرے گا تو پرفیکٹ طریقے سے کرے گا۔ اور آپ ان تکیوں کے فیبرک کو، اسٹف کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار ان کی تو کوالٹی ہی ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ طور میں فرماتے ہیں وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ تو اتنے پیارے تخت اور ان کے کوشنز ہوں گے کہ ہم مہینوں وہاں بیٹھے رہیں گے۔ اور جب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ سالوں خاتون جو ہے ہم بیویوں کو دیکھتے رہیں گے یا مہینوں ہم کوشنز کو دیکھتے رہیں گے، تو وہ اس لیے ہے کہ وہاں ٹائم کی تو قید نہیں ہے۔ جنت میں تو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، آپ کے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے یا آپ نے سونا ہے یا آپ کو نیند آ گئی، آپ تھک گئے۔ ادھر تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، نہ تھکن ہوگی، نہ نیند ہوگی، نہ کوئی آپ کو اپوائنٹمنٹس ہوں گی، تو آپ مہینوں مہینوں انجوائے کریں گے۔ حتیٰ کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی گلاب اتنا خوبصورت ہو تو سالوں آپ اس گلاب کی خوبصورتی کو ہی ایبزارب کرتے ہوئے نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ، اس کے ساتھ وہاں کی نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہی ہوتے رہنے میں اتنا ٹائم گزار دیں۔ تو آپ مہینوں اپنی بیویوں سے جب بات کریں گے ان کوشنز پہ بیٹھ کے، اس میں آپ ہو سکتا ہے ذکر کر رہے ہوں کہ جی قبر میں بڑا مشکل وقت تھا، قیامت بھی وہ جو 50,000 سال کا ٹائم تھا وہ بھی بڑا ٹف تھا، لیکن آخر کار ہم جنت میں آ گئے، وی ہیو میڈ اٹ۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی بیوی کہے گی چلیں باہر چلتے ہیں، دنیا میں بھی تم نے مجھے گھر میں بٹھائی رکھا اور اب بھی تم چاہتے ہو کہ میں گھر میں بیٹھی رہوں، تو وہ کہے گی کہ چلو باہر چلتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باہر کیا رکھا۔ تو جنت میں ہماری ریئل اسٹیٹ کتنی ہوگی، جائیداد کتنی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ سب سے نچلے درجے والے جنتی کی کتنی ملکیت ہوگی، زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے 10 گنا زیادہ اس کی ملکیت ہوگی، یہ سب سے نچلے والے درجے کی ہوگی۔ تو ایک بہتر جنتی کی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ کتنی بڑی ہوگی، وہ لائٹ ایئرز کے پر منحصر ہو، یعنی وہ اتنا فاصلہ ہو کہ نوری سال، لائٹ کو اتنے ہزاروں سال لگتے ہوں وہاں پہنچنے کے لیے، کیونکہ ہم ذکر کر چکے کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ آپ اور آپ کی بیوی اپنی پراپرٹی کو دیکھنے نکلیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے، آپ کو کچھ کھانا ہوگا، کچھ پینا ہوگا، تو آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ کے لیے اسپیشل خادم ہوں گے جنت میں آپ کے گھر میں، اور آپ کے گھر میں وہ نوجوان ہوں گے اور اتنے پیارے ہوں گے جیسے موتیوں جیسے وہ نوجوان ہوں گے، اور ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے وہ تیار رہیں گے، آپ کو سرو کر رہے ہوں گے، انہوں نے یونیفارم پہنے ہوں گے اور وہ ہمیشہ نوجوان رہیں گے، اور اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے ہی کئی سال اس کو چہرے کی خوبصورتی ہی سے لذت افروز ہو رہے ہوں گے آپ۔ اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی خدمت ایسے نوجوان کریں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کے چہرے ویسے ہی ویسے رہیں گے، اور یعنی ایک ہی عمر کے رہیں گے، چہرے بدلیں گے بھی نہیں، عمر کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ان کے کپڑے، ان کی ہر وقت کی مسکراہٹ کو دیکھیں گے، ہر وقت آپ کی خدمت کا جو ان کا جذبہ ہوگا، ایک سرو کرنے کا جذبہ بھی ہوگا جس سے ان کی وہ خوبصورتی اور بڑھ جائے گی کہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہوں گے ہر ٹائم۔ ان کے روشن چہرے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بکھرے ہوئے موتی لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو یوں محسوس کرو گے جیسے وہ موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، تو اتنے خوبصورت ہوں گے۔
اور اب آپ کو اور آپ کی بیوی کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سارے کے سارے آپ کے خدام جو ہیں وہ کام کریں گے، آپ لوگ ریلیکس رہیں گے، دنیا میں جتنا کام کرنا تھا کر لیا۔ اور آپ جب اپنی پراپرٹی کا بھی ٹور کرنے نکلیں گے تو آپ ایک ساتھ میں ایک خادم لے لیں گے ایز اے گائیڈ، جو آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کی پراپرٹی ہے۔ اور جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو اچانک آپ کو انتہائی خوبصورت قسم کی خوشبو آئے گی، اور آپ اپنے گائیڈ سے پوچھیں گے یہ چیز کس چیز کی خوشبو ہے، تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ تو جنت کی مٹی کی خوشبو ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ سفید مشک کی طرح ہوگی۔ اور پھر آپ جب آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی اسپیشل میرے لیے ٹریٹمنٹ نہیں ہے، جنت کی ساری مٹی ایسی ہے، مشک سے بنی ہوئی ہے، سفید مشک سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سفید چمکتی ہوئی مشک کی طرح ہوگی۔ اور پھر آپ کو پانی کی چلنے کی آواز آئے گی، تو آپ اپنے گائیڈ سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ دریا ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ دریا کی طرح ہے، تو وہ کہے گا یہ آپ کے محل کے نیچے سے ایک دریا گزر رہا ہے، اور یہ دریا سارا کا سارا آپ کا ہے۔ اور آپ پھر پوچھیں گے کہ یہ کس چیز کا دریا ہے، تو وہ کہے گا یہ پانی کا دریا ہے۔ تو آپ جب اس پانی کو پئیں گے تو اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ دنیا کے پانی سے بالکل مختلف ہوگا، وہ اتنا لذیذ ہوگا کہ آپ وہاں ایک عرصہ بیٹھے رہیں گے، کپ پہ کپ پی جائیں گے۔ اور جنت میں آپ کو پیاس کی وجہ سے آپ نہیں پئیں گے، کیونکہ ہم تو آلریڈی ذکر کر چکے کہ حوض کوثر سے مومنین جو ہے وہ پانی پی لیں گے قیامت والے دن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور اس کے بعد انسان کی جو پیاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو جنت کے لوگ اگر کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہ صرف اور صرف مزے کے لیے کھائیں گے پئیں گے، ان کو پیاس نہیں لگے گی یا ان کی جسم کی نشو و نما کے لیے نہیں ہوگا وہ۔ اور یہ جو ہم کھائیں گے پئیں گے وہ جو ہے وہ ایویپریٹ ہو جائے گا، یعنی ہم کھائیں گے پئیں گے، لذت لے لیں گے تو وہ اڑ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک سانس سے نکلے گی اور وہ مشک کی طرح کی اس کی خوشبو ہوگی کہ وہ ایویپریٹ ہوگا، جتنا بھی ہم کھاتے جائیں گے وہ کہیں ایکیومولیٹ نہیں ہو رہا ہوگا۔ اور آپ جب اس دریا سے بہت زیادہ پانی پی چکے ہوں گے تو آپ کا گائیڈ پوچھے گا کہ کیا ہم ابھی چلیں یہاں سے، تو وہ کہے گا کہ میں تو ویسے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ چاہے تو یہاں بیٹھے رہیں، جتنا عرصہ مرضی بیٹھے رہیں، لیکن میں آپ کو ایک اس سے بہتر چیز دکھاتا ہوں، ایک بہتر پانی بھی ہے۔ تو آپ اور آپ کی بیوی کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں لے چلو۔ تو آپ کو وہ لے کے جائیں گے، ایک اور دریا ہوگا جو کہ ہزاروں میل دور ہوگا، اور آپ کی مرضی ہے کہ وہاں تک جاتے جاتے آپ نے آرام سے جانا ہے، جنت کو انجوائے کرتے ہوئے، لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے، سلولی آپ نے چیزوں کو انجوائے کرتے ہوئے جانا ہے، یا پھر بلٹ سپیڈ میں جانا ہے۔ کچھ لوگوں کو تھرل کا بھی شوق ہوتا ہے، تو آپ کی مرضی ہے، جنت میں مختلف ذریعے ہیں آمد و رفت کے۔ تو پھر آپ اس دریا پہ پہنچیں گے اور وہ دریا دودھ کا ہوگا، لیکن وہ جو وہاں دودھ کا دریا ہوگا اس کی رنگت بھی مختلف ہوگی، وہاں کی خوشبو بھی مختلف ہوگی، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی مختلف ہوگا۔ وہ صرف نام کی حد تک دودھ ہوگا، وہ انتہائی نہ جانے کس قسم کا، خوبصورت قسم کا اس کا ذائقہ اور وہ لذت ہوگی۔ آپ جب اس دریا کو انجوائے کریں گے، خوب کپ پر کپ پئیں گے، تو آپ کا گائیڈ کہے گا کہ ایک اور دریا بھی ہے ابھی۔ تو آپ جب وہاں پہنچیں گے تو ایک بہت بڑا دریا شہد کا ہوگا، اور اس شہد کا بھی نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں رکھا ہوگا، بٹ وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوگا۔ اور پھر آپ کا گائیڈ کہے گا ایک اور دریا بھی ہے، چوتھا دریا، اور وہ آخری دریا ہے آپ کا، اور وہ دریا ہوگا شراب کا۔ پھر آپ اس کو انجوائے کریں گے اچھے سے، اور پھر آپ کا گائیڈ کہے گا کہ اب ہم جنت کی آبشاروں کا ٹور کریں، جو جنت کی چشمے ہیں ان کا ٹور کریں۔ لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کی وہ آیت پڑھ لیتے ہیں ان دریاؤں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں، متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں ہے، ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی، اور بہت ہی صاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو یہ ان کی ڈسکرپشن ہے۔ اور چشمے دیکھنے سے پہلے گائیڈ آپ کو کہے گا کہ کیوں نہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز بتاؤں،
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا ہے کوثر۔ تو آپ پوچھیں گے کہ کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں، ہماری ایکسیس ہے وہاں؟ تو آپ کو کہا جائے گا بالکل آپ جا سکتے ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ سب کے تمام امتیوں کے لیے وہاں ایکسیس ہے، اس کی ایکسکلوسیو ممبرشپ ہے۔ تو یہ سب سے بہترین دریا ہوگا جو جنت کے اوپر سے اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلے گا۔ اور ہم نے ذکر کیا کہ ٹاپ پر مقام محمود ہے، وسیلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو وہاں سے یہ دریا نکل رہا ہوگا، پھر یہ آہستہ آہستہ نیچے اس کی ٹریبیوٹریز جو ہیں وہ نیچے تک، باقی نیچے جو جنت کے درجے ہیں وہاں تک پھیل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں معراج والی رات جب جنت میں پھر رہا تھا تو میں نے ایک دریا دیکھا جس کے کناروں پر خیمے لگے ہوئے تھے، وہ ایسے تھے جیسے اندر سے خالی موتی ہوتے ہیں۔ اور میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوثر کا دریا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اس کی خوشبو تیز سفید مشک کی طرح ہوگی۔ تو آپ نے اب کوثر کے دریا کو انجوائے کیا وہاں جو بیسٹ دریا تھا، اور یہ ٹور کوئی چھوٹا ٹور نہیں ہے دریاؤں کا، یہ ہو سکتا ہے کہ کئی سال کا یہ ٹور ہو، اور اب آپ ایک اور ٹور پہ جانا چاہتے ہیں، ایک اور ویکیشن پہ جانا چاہتے ہیں، ویکیشن ہی ویکیشن ہوگی وہاں، اب جنت کی آبشاروں کو، چشموں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس کا ذکر نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔